قطع پرندے کی سچائی بہت مشہور ہے۔ ایک گاؤں میں ایک پرندہ رہتا تھا جس کو گاؤں کے لوگ پیار سے ٹونی چڑیا کہتے تھے۔ وہ پرندہ بہت شریف تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے اور اس کی سچائی کی مثالیں دیتے۔ ایک دفعہ ٹونی چڑیا کے گاؤں کے ایک کوے کے ساتھ گڑھے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، جو کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی کہنے لگا یہ گڑھا اس کا ہے۔ جب بات بڑھی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بلا وجہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ قاضی کی عدالت میں لے جائے، وہ فیصلہ سنا دے گا۔ بات دونوں کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا دونوں اپنے معاملہ قاضی صاحب کے عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے بہت غور سے ان دونوں کی بات سنی اور پھر عدالت کے اصولوں کے مطابق دونوں کو اپنے اپنے گواہ پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن دونوں کے پاس اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ گڑھا ٹونی چڑیا کی ملکیت ہے۔ ٹونی چڑیا نے جب یہ دیکھا کہ قاضی صاحب نے بغیر کسی گواہ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ گڑھا اصل میں کوے کی ملکیت ہے نہ کہ اس کی، تو پرندے سے رہا نہ گیا اور اس نے قاضی صاحب سے پوچھ لیا، قاضی صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا؟ حالانکہ میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے میرے دعوے کو کوے کے دعوے پر سچ جانا۔ ٹونی کی بات سن کر قاضی صاحب بولے، دیکھو تمہاری سچائی گاؤں میں اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ لوگ تمہاری سچائی کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو قطع پرندے سے بھی زیادہ سچا ہے، لہٰذا میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ گڑھا، یہ کنواں تمہارا ہی ہے اور یہ کوا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میں نے تمہارے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹونی چڑیا نے قاضی صاحب کی بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور کہا، قاضی صاحب اگر یہی بات ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ گڑھا کوے کی ملکیت ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خوبی کی بنا پر میں مشہور ہوں اور اسی کی میں خلاف ورزی کروں؟ قاضی صاحب نے پوچھا، پھر آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے جھوٹ بولا کہ گڑھا یا یہ کنواں میری ملکیت ہے، حالانکہ تم سچ بولنے کے لیے مشہور ہو؟ ٹونی چڑیا نے کہا، کوے نے مجھ سے اس گڑھے سے پانی پینے سے منع کیا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، لیکن حق بات پر عمل کرنا غلط کام میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اسی لیے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ گڑھا کوے کا ہے، میرا نہیں۔ میرے لیے سچ بولنے کی خوبی ایسے ہزار گڑھوں سے بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے خود کو بچانا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو یہ کہانی پسند آ گئی ہو تو برائے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی خوبصورت کہانیاں دیکھنے اور سننے کو آپ کو ملتے رہے۔ تو فرینڈ، ملتے ہیں دوسرے کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔